اسرائیلی کابینہ نے ٹرمپ پلان کے تحت جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد جنگ کے خاتمے اور انسانی بحران کا حل نکالنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ معاہدے کے تحت تمام یرغمالیوں کی جلد رہائی ممکن بنائی جائے گی، جبکہ اسرائیلی افواج متفقہ جو حدود ہیں اس کے مطابق غزہ سے مرحلہ وار انخلا کریں گی۔ یہ آخری جملہ ذرا سمجھانا بعد میں، یہی ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ منصور جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آئی آر ایکسپرٹ ہے۔ منصور صاحب گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، الحمدللہ خیریت۔ منصور صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ابھی تک کا جو آپ نے بھی خاکہ دیکھا ہے، یہ ایک تو فیز وائز ہوا اور اب اگریمنٹ آ گیا ہے، اسرائیل کی طرف سے کنفرمیشن آ گئی، 72 گھنٹے بتایا جا رہا ہے اہم ہیں، حماس کو کیے گئے ہیں کہ یرغمالیوں کو واپس کر دیا جائے تاکہ مزید امپلیمنٹیشن ہو۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی یقیناً یہ خوشائن پیش رفت ہے، خاص طور پہ ان فلسطینیوں کے لیے جو پچھلے تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے اسرائیلی اور امریکی آتش و آہن کی بارش جو ہے وہ اپنے نہتے جسموں پہ برداشت کی ہے، اور اب بھی یعنی اس معاہدے کی جس وقت توثیق جاری تھی اس وقت بھی اسرائیل نے جنوب اور شمال کے علاقے میں دونوں جگہ پہ نہ صرف فضائی حملے کیے ہیں بلکہ وہاں پہ اپنا توپ خانہ بھی استعمال کیا ہے۔ تو اس لیے اسرائیل کے انتقام کی آگ تو ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، لیکن اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ خود ایک گارنٹر کے طور پہ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود اس پورے معاہدے کی نہ صرف یعنی آرکسٹریٹر کی ذمہ داری لے رہے ہیں بلکہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے حوالے سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا آج خبروں میں اس وقت تقریباً 200 امریکی فوجی جو ہیں وہ اسرائیل بھجوانے کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ وہاں پہ ایک وہ کوارڈینیشن سینٹر قائم کر سکیں جو یہاں پہ خطے کے اندر دیگر ملکوں سے جو فوج نے آنا ہے معاملات کو دیکھنے کے لیے اور جو مزاحمتی تنظیموں کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے جو کارروائیاں ہیں اس کو مانیٹر کرنے کے لیے اور ایک کوارڈینیشن آفس کے طور پہ۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جس سے اس معاہدے کی عمل درآمد کے حوالے سے کم از کم امریکی انتظامیہ کی سنجیدگی ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ اسرائیل تو ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہ ماضی میں بھی اس نوعیت کی مارچ میں ایک جو معاہدہ ہے اس کو وائلیٹ کر چکا ہے، لیکن اس وقت امریکہ نے یہ کہہ کے ہاتھ جھاڑ لیے تھے کہ جی ہم اس کے گارنٹر نہیں ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور خوشائن بات یہ ہے کہ اس وقت 3 اسلامی ملک قطر، مصر اور ترکیہ یہ اس وقت بہت زیادہ آن بورڈ ہے، اور ترکیہ کو خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے گزشتہ دنوں نیو یارک میں خاص طور پہ ایردوان صاحب سے الگ سے ملاقات کر کے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ بھی اس پروسیس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہوں، اور اس وقت جو شرم الشیخ میں ہونے والے مذاکرات ہیں اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ جو 72 گھنٹے کی آپ نے بات کی ہے یہ لاجسٹکلی پاسبل اس لحاظ سے نہیں ہے کیونکہ حماس نے اور دیگر مزاحمتی تنظیموں کے پاس جو اس وقت بچے کچھ قیدی موجود ہیں وہ انہوں نے حفاظت کے نقطہ نظر سے پورے غزہ کے اندر جو ہے مختلف علاقوں میں جو ان کے خیال میں محفوظ تھے وہاں پہ پھیلا رکھے ہیں۔ ان کو اکٹھا کرنا، ایک جگہ پہ لے کے آنا اور وہاں سے ریڈ کراس کے حوالے کرنا، یا جو اس وقت دیگر ایسی تنظیمیں ہیں کہ جو اس معاملے میں مدد کر رہی ہیں، وہ کار دارد ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اگر ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی کوشش کی جائے گی تو ان کی سالمیت اور سیکیورٹی ایک بار پھر خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاشیں طلب کی گئی ہیں ایسے ہی قیدیوں کی جو اسرائیلی حملوں کے دوران اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ بھی یقیناً بعض جگہوں کے ربل کے نیچے ہیں، ان کو نکالنا ہے۔ یہ چیزیں وقت لے سکتی ہیں، لہذا اگر اسرائیل اور امریکہ نے یہاں پہ بہت زیادہ جلدی دکھائی اور اس کو بہانہ بنا کے انہوں نے اس معاہدے کو توڑنے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان قیدیوں کے لواحقین کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور فلسطینیوں کو تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے وہ اسی نوعیت کی اپنی جو جارحیت ہے اس کا نشانہ بنا رہے ہیں مختلف پروٹیکٹ میں، مختلف بہانوں میں۔ تو یہاں اس وقت اس معاہدے کو حقیقی معنوں میں آگے بڑھنے کے لیے جو ایک ڈیو پروسیس ہے اس کے لیے وقت دیا جانا چاہیے، اور اس کے بارے میں حماس نے اس وقت جو مذاکرات کار ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا ہے، اور ان کے ذریعے اسرائیل کو بھی یہ باتیں جو ہے وہ پہنچا دی ہیں۔ اب اسرائیل کے ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی اس کابینہ کی طرف سے اور پارلیمنٹ کی طرف سے منظوری دی گئی تو ان کی کابینہ میں ہی شامل ان کے جو انتہا پسند وزراء ہیں انہوں نے دوبارہ سے اس نوعیت کے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں کہ اگر حماس کے خاتمے کے مشن کو نامکمل چھوڑا تو میں نیتن یاہو کی حکومت جو گرا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو یہ وہ لڑکے ہیں جس کے ہاتھوں مجبور ہو کے نیتن یاہو کو، کیونکہ اپنا اقتدار اس وقت نہ صرف اپنے وہ کرپشن کے مقدمات کی وجہ سے ڈاواں ڈول نظر آتا ہے، اس وقت جو ان کی
سیاسی یا عوامی پاپولیرٹی ہے وہ بھی ایک لوسٹ ایوریج پہ اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہے، کیونکہ قیدیوں کے جو لواحقین ہیں انہوں نے بہت بڑی میس موومنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف منظم کر رکھی ہے. ویسے بھی اس 2 سالہ جنگ کے نتیجے میں جو اعلانات، اس سے پہلے جو اعلانات کیے تھے نیتن یاہو اور حکومت جو ہے وہ کوئی بھی مشن جو ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہی. آج بھی اگر ان کے قیدی رہا ہو رہے ہیں تو وہ جنگ کے نتیجے میں نہیں ہو رہے ہیں، وہ مذاکرات کے نتیجے میں ہو رہے ہیں. اور یہی بات حماس اور دیگر مزاحمتی تنظیمیں انہیں روز اول سے ہی کہتی رہی ہیں کہ آپ نے ان کی رہائی اور سیف رہائی چاہتی ہیں تو مذاکرات کی میز پہ آئیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس بہت بڑا لاؤ لشکر ہے، آپ کے پاس بہت بڑا اسلحہ گولہ بارود ہے، لیکن جنگ کا جو خاتمہ ہے وہ نیگوسیشن کے نظریے ہوتا ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو کو کم از کم یہ بات ضرور سمجھ میں آ گئی ہے. اگر انہیں نہیں سمجھ میں آئی تو اس وقت جو نوبل انعام کے متلاشی امریکی صدر ہے وہ ضرور اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. بالکل. منصور صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بھی کوئی کانٹریکٹ پیس اسپیشلی کانٹریکٹ ہو تو پورے پوائنٹس کو ہی ہم سنتے ہیں کہ جو ان پہ بات ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، تو یہ 20 پوائنٹس جو تھے پہلی دفعہ دیکھا کہ فیزز میں اپروو ہو رہا ہے اور فیزز پہ اس پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ نہ ہو کہ پہلا فیز جو ہے جو اگری ہو گیا ہے سیکنڈ فیز تک یہ جائے نہیں، اور سیکنڈ فیز میں جاتے ہی جہاں آپ کی پھر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ 2 اسٹیٹس کی بات ہونی ہے ادھر جا کے ڈس ایگریمنٹ ہو جانا ہے، پھر سے جینوسائیڈ بمباری شروع ہو جائے گی. تو یہ تو بات ہی عجیب ہے. یا تو پورے پیس ایگریمنٹ پہ ان کی اپروول دونوں کی ہوتی، فیزز میں تو عجیب لگ رہا ہے جیسے کہ ایک لیوریج اب فلسطین کے پاس ہے اور وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد. جی یقین آپ کا خدشہ بجا ہے، کیونکہ اگر آپ جو اسی سال جو مارچ میں اسی نوعیت کی جنگ بندی ہوئی تھی وہ بھی 3 مرحلوں میں ہونا باقی تھی، اور پہلے مرحلے میں جب ان کے 35 کے قریب جو قیدی ہیں وہ رہا کر دیے گئے تو اس کے بعد اسرائیل نے اپنے تیور بدلے، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں داخلے کے لیے انہوں نے مختلف نوعیت کے ہیلے بہانے کرتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے جو انسانی امداد کا راستہ تھا وہ روکا، اور اس کے بعد فلسطینیوں کو تقریباً 8-9 ماہ تک جو ہے وہ مسلسل قحط والی کیفیت میں رکھا، اور ایک نام نہاد جو غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن قائم کی، امداد قائم کرنے کے نام پہ فلسطینیوں میں موت تقسیم کرتی رہی. تو یہ خدشہ اپنی جگہ موجود ہے کہ اس وقت بھی اسرائیل اس نوعیت کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت یہ جو غزہ کا جو اس وقت مطلب مرحلہ ہے یہ انتہائی کمپلیکس ہے. اس میں صرف اور صرف یہاں پہ قیدیوں کی رہائی ہی ایک اور ایشو نہیں ہے، اگرچہ اسرائیل اور امریکہ کے نزدیک یہ بہت اہم ہے، لیکن اس وقت جو غزہ کو ایک ربل کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے اس کی ریکنسٹرکشن کا مرحلہ وہ ایک دن میں مکمل نہیں ہو سکتا. خاص طور پہ جو عالمی ادارے اس پر اپنی اسیسمنٹ اور نقصانات کا اندازہ دے چکے ہیں وہ تو یعنی برسوں لگ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک بہت ہی کنسنٹریٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، اور اس کے لیے بڑی پیمانے پہ فنڈنگ اور فنڈ ریزنگ اور خاص طور پہ جو عالمی پارٹیسپیشن ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف کسی ایک یا 2 ملکوں کا یا عرب ملکوں کا وہ کرنے کا کام نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہی بات ہے کہ جو 2 ریاستی حل کے حوالے سے جو اس وقت شور ہوگا آپ کو دبتا ہوا نظر آ رہا ہے، جب تک اس کی راہ ہموار نہیں کی جاتی، ایک فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے عملی اقدامات نہیں کیے جاتے، تو اسرائیل اس فلسطینیوں کی کمزوری کو دوبارہ سے بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت نہ تو امریکہ کے پاس کوئی پوسٹ غزہ وار پلان ہے اور نہ ہی فلسطینی تنظیموں کے پاس. یہ بالکل واضح لگ رہا ہے واقعی پوسٹ غزہ پلان کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ معاہدے کے بعد کیا ہوگا. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو خطے میں ویسے انسرجنسی ہو رہی ہے اور خطے میں ویسے بڑے پلیئرز ہیں جن کی یہ پروکسیز چلتی ہیں، ایران بھی ہو گیا، بہت سے ممالک ہو گئے، یمن، اردن، تو اگر کوئی ممکنہ طور پہ معاہدہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، تو آپ اس خطے میں بھی سکون دیکھ رہے ہیں، امن دیکھ رہے ہیں، یا وہ چلتی رہیں گی معاملات ایک دوسرے کے ساتھ؟ جی جہاں تک تو اس پورے قضیے کا جو انریسٹ ہے اس کا اگر آپ روٹ کاز تلاش کریں تو میں سمجھتا ہوں یہی فلیش پوائنٹ ہے، یہ فلسطین کاز ہی ہے، کیونکہ اسی کو بیس بنا کے آپ کو جتنے بھی وہاں پہ مختلف انتہا پسند گروپ جو ہے وہ تشکیل پاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ اسی کی آزادی کا اور اسی فلسطین کی جسے کہنا چاہیے مشکلات کے حل کے حوالے سے اپنی جدوجہد کو لنک اپ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت یہ جو فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہا، اس وقت یورپی دنیا اس پورے قضیے میں شامل ہو چکی ہے. آپ دیکھیے کہ ڈچ پارلیمنٹ سے لے کے
آپ کی جو اسپینش پارلیمنٹ ہے وہ بھی اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کے حوالے سے پابندیاں لگا رہی ہے، اور اسی طریقے سے جو ویسٹ بینک کے ان کی سیٹلمنٹس ہیں وہاں جو یہودی آبادیوں کے یہاں تیار ہونے والا مال ہے اس کو یورپی منڈیوں میں اس وقت رسائی نہیں مل رہی. خود بڑے انتہا پسند جو وہاں پہ ان کے سیٹلرز ہیں ان کے امریکہ اور یورپ جیسے ملکوں میں داخلے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا یعنی اس کا سپل اوور ہے اس پورے ایشو کا، اگر اس کو جلد کنٹین نہ کیا گیا، جلد زیرک انداز میں حل نہ کیا گیا تو یہ پوری دنیا کا نقشہ جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے. اور خاص طور پہ جہاں جہاں پہ آپ کو عرب دنیا کے اندر ایک اس وقت بڑا چین کی راگنی اور امن کا یعنی اس وقت الاپ نظر آ رہا ہے، وہاں پہ اسی نوعیت کی جسے آپ کہتے ہیں تو یہ تو کوئی سرپرائز ہے ہی نہیں، یہ تو ہمیں پتا ہے. نیتن یاہو نے تو یہ بولا ہے، گریٹر اسرائیل تو وہ کہہ رہا ہے، تو یہ تو ہمیں یہ کہ کچھ اور ایکسپیکٹ کرنا ہی نہیں چاہیے، جبکہ بالکل کلیئر ہمارے سامنے ریالٹی ہے. دس از ناٹ این آپشن، دس ہی وانٹس ٹو ڈو. یہ بڑا کلیئر بات ہے، تو پتہ نہیں ہم اس کی کیوں نہیں سر تیاری کرتے. جی اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جو اس وقت یعنی جو عرب حکمران ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور صرف اور صرف جس طریقے سے وہ اپنے عوام کو مختلف ریفریشمنٹس اور انٹرٹینمنٹ اور اس نوعیت کے ہلے گلے میں ملوث کر کے یا انوالو کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا اس ایشو سے توجہ ہٹ گئی ہے، کیونکہ ان کے ہاں ایک بہت بڑی تعلیم یافتہ لارڈ جو ہے وہ خود یورپ اور امریکہ سے پڑھ کر آئی ہے، اور آپ نے یورپ اور امریکہ کی جامعات اور وہاں کی یونیورسٹیوں کے اندر جو پکنے والا لاوا ہے وہ دیکھ لیا ہے، وہ کس طریقے سے خود امریکہ کے لیے چیلنج بن رہا ہے. بالخصوص امریکہ کے اندر آپ کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ اس وقت جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے تعلیمی ادارے، انہوں نے کس انداز سے اپنے انڈومنٹ فنڈ جو کہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر کے حوالے سے تھے، پروفیسرز کی ویلفیئر کے حوالے سے، ان کو انہوں نے اسرائیل کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس میں انویسٹ کر رکھا ہے، اور اس کے حوالے سے ایک شدید نفرت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پہ بڑی نام جسے کہنا چاہیے مشہور جامعات جن کا ایک بڑا نام ہے اور جن کے فارغ التحصیل کئی ملکوں کے صدور رہ چکے ہیں، وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان جامعات کے اندر جو انریسٹ تھا وہ اس وقت امریکہ کی جو سوسائٹی ہے وہ اس کا موڈ اور اس کی جو فیوچر پالیٹکس ہے اس کا ایک عکس ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسی جو ریفلیکشن ہے اس کو دیگر ملکوں کے لیے بھی ایک لیسن کے طور پہ لینا چاہیے. اور خاص طور پہ اس وقت جو یورپ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے بڑے پیمانے پہ 500 ملکوں کے مختلف افراد پہ مشتمل تقریباً 50 کشتیوں کا جو فلوٹیلا چلایا تھا، وہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں مثال ہے ایک ایسی انریسٹ کی. اور خاص طور پہ اس میں تقریباً 80% لوگ جو تھے وہ دیگر مذاہب سے یعنی مسلمان مذہب سے ہٹ کر تعلق رکھتے تھے. تو اس وقت غزہ کا معاملہ جو ہے وہ اسلام اور دین کی جنگ کے بجائے ایک انسانیت کا ایشو بن چکا ہے. اس وقت دنیا ان کے گرد ریلی ہے بالکل، اور اس کی وجہ سے یو ایس پر بھی پریشر ہے. بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے وقت دیا.